الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یوں کہتے ہیں کہ دو چیزیں دنیا میں بڑی ہیں جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، ایک ایمان، ایک علم۔ یہ دو چیزیں بڑی ہیں، علماء کرام یہ لکھتے ہیں، ایمان اور علم۔ چونکہ زندگی کی جو اصلی غایت ہے انسانوں کی، جناتوں کی، وہ ہے عبادت کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کی صحت کے لیے بھی اور عبادت کی تکمیل کے لیے بھی اور اس کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، اور اس کو صحت کے لیے علم ضروری ہے۔ ورنہ عبادت کیسے کرے گا کفر کے ساتھ، اور عبادت کیسے کرے گا جہالت کے ساتھ؟ اس لیے یہ دو چیزیں دی گئی ہیں۔ ایمان کی بڑی طاقت ہے کہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے عالم کا بقا ہے۔ ایک آدمی بھی ایمان والا اللہ اللہ کرے گا روئے زمین پر تو قیامت نہیں آئے گی۔ جب ایک بھی نہیں ہوگا تو پھر ختم کریں گے اس کو۔ تو ایمان کو عالم کی بقا کا سبب بنایا گیا ہے کہ جب تک ایمان والے ہیں یہ عالم بقا ہے، عالم کا بقا ہے۔ اور عالم کی سلامتی جو ہے، بقا کے لیے سلامتی ضروری ہے، تو عالم کی سلامتی کے لیے علم ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو علم انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے پہنچتا ہے وہ حقوق کی حمایت اور حفاظت کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی تعمیر کے لیے نہیں ہوتا، وہ الگ ہے۔ جو دنیا کی تعمیر، ترقیات کے لیے ہوتے ہیں وہ الگ ہے۔ یہ تو حقوق کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق قرار دیا ہے اور آخرت کو دارالأجور بتایا ہے کہ یہ دارالحقوق ہے، اور آخرت دارالأجور ہے۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا اس کی نجات ہے، اس کی کامیابی ہے، اور جو حقوق نہیں کرے گا وہ حقوق میں گرفتار ہوگا۔ تو اس کو دارالحقوق قرار دیا گیا ہے۔ تو اس حقوق کی معرفت کے لیے اور حقوق کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم اتارے، چونکہ انسانوں کے طبقات ہیں، تو ہر طبقے کی نجات اور ہر طبقے کی ذمہ داری الگ الگ ہے، اس لیے ان کو علوم دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اور آپ تمام طبقات کے لیے، تمام بشریت کے لیے، تمام جنوں کے لیے آپ کی بعثت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم علی وجہ الکمال دیا گیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو دیا گیا۔ اس لیے آپ کو علم جو ہے علی وجہ الکمال دیا گیا، ایمانیات کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، تزکیہ کا ہو، سب چیزوں کا علم آپ کو علی وجہ الکمال دیا گیا۔ اسے آپ کے ذمہ جو ہے ان سارے علوم کی ترویج، تبلیغ آپ کے ذمہ تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے۔ جو علم آیا اس کی دعوت دی ہے، جو علم آیا اس کی دعوت دی ہے، یعنی اس کو سکھایا ہے، اس کو سمجھایا ہے، اس کا نفع بھی بتایا، اس کے نہ ہونے کا نقصان بھی بتایا، اس کے حدود قیود بتائے۔ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اور
اس کو پھر امت کے حوالے کیا۔ صحابہ کرام نے آپ سے علوم لیے، تعامل کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے، تکرار کے ذریعے سے، چونکہ لکھائی پڑھائی تو تھی نہیں اس زمانے میں، چھاپ خانے نہیں تھے، تو علم لینے کا پہلا دروازہ تعامل تھا، عمل کو دیکھا جاتا تھا، عمل کو عمل سے ملایا جاتا تھا، تعامل کہتے ہیں اس کو۔ یہ پہلا درجہ تھا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی میں اس طرح اشارہ ہے کہ ایسی نماز پڑھا کرو جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تعامل کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نماز کا نام لیا گیا ہے ماننا مقصود پورا دین ہے، کہ ایسا دین یہی تدینو کما رأیتمونی اتدینو، کہ ایسے دیندار بنو جیسے مجھ کو دینداری میں دیکھ رہے تھے، ایسی نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ایسی دینداری لو جیسی کہ مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو اس میں تعامل کی طرف بھی دعوت دی ہے، سیکھنے سکھانے کی طرف بھی دعوت دی ہے، اور دوسروں کو سکھانے کی طرف بھی دی ہے، کیونکہ علم کی یہی غایت ہے۔ ایک غایت علم کی یہ ہے کہ ہر آدمی اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کرے، کیونکہ دو طاقتیں آدمی کے اندر ہے، ایک طاقت ہوا کی، ایک طاقت ہدا کی۔ راستے بھی دو ہیں، ایک سبیل ہے ہوا، ایک سبیل ہے ہدا۔ جو ہوا والا راستہ ہے وہ تو بھٹکنے کا راستہ ہے، منزل پر نہیں پہنچے گا۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ کہا کہ کوئی خواہش کی پیروی کرے گا کہ وہ اپنے منزل کو نہیں پہنچے گا، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکے گا، اور جسے اللہ راضی نہیں ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ راستہ تو تباہی کا ہے، بربادی کا ہے۔ دوسرا راستہ ہدا کا راستہ ہے، سبیل ہدا، سبیل رشد اس کو کہا گیا، سبیل رشد، سبیل ہدا اسے کہا گیا ہے۔ وہ مطلوب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء کرام پر یہ نازل ہوا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کی ہے کہ لوگوں کو صرف پہنچایا نہیں ہے بلکہ لوگوں میں اس کی طلب پیدا کرائی، لوگوں کو اس کا طالب بنایا۔ جیسے موبائل کے لوگ طالب ہو گئے، آج کوئی طبقہ خالی نہیں ہے موبائل سے، بڑے بڑے تاجر ہوں، ہاں، اور بھکاری ہوں، ہاں، بھیک مانگنے والوں پہ پاس بھی ہے۔ کیوں؟ اس کی طلب پیدا ہو گئی۔ جی ہاں، وہ غلط صحیح لیکن ایک طلب، ایک مثال ہے یہ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ جو علوم آپ کے پاس آئے، ایک تو اس کو اپنی دعوت سے جوڑا، یعنی لوگوں میں اس کی طلب پیدا کرائی۔ اور طلب پیدا کرنے کے لیے کیا چیز استعمال ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دو چیز استعمال ہوئی، ایک آپ کے اخلاق استعمال ہوئے۔ ہاں، وہ لوگوں نے دیکھے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو 40 سال تک دیکھا ہے، بغیر دعوے کے، بغیر دعوے کے، آپ کی امانت ہو، آپ کی صداقت ہو۔ جی ہاں، 40 برس مسلسل ایک ہی طرز پر ہے کہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ اس نے یہ کیا۔ ہاں، ایک حجت ہو گئی۔ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تو تمہارے اندر ایک عمر رہ چکا ہوں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو ایک عمر گزری سچائی میں، صداقت میں، ہمدردی میں، لوگوں کی غمخواری میں۔ ہاں، تو یہ ایک عمر، یہ ایک دلیل بنی ہے، جی ہاں، صداقت کی۔ پھر آپ کے ہاتھ سے معجزات ظاہر ہوئے۔
اسی وجہ سے لوگ آپ کو ساحر کہتے تھے اور نبی کو شاعر کہتے تھے کہ کوئی بات ان کی عقل کے اوپر کی ظاہر ہوئی اپنی دلیل کے لیے تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، اور ان کی انتھک محنت کو دیکھا ہے تو ان کو پاگل کہا ہے۔ یہ دو چیزوں کا وَكَذَلِكَ مَا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ وَمَجْنُونٌ، کہ لوگوں نے یہی کہا کہ یا کبھی کسی نے ساحر کہا، کبھی کسی نے مجنون کہا۔ تو ساحر کہنے کی وجہ تو یہ تھی کہ خرق عادت چیزیں ظاہر ہوتی تھی دلیل کے لیے، جی ہاں، نبوت سے پہلی بھی چیزیں ظاہر ہوتی تھی، اس کو ارحاسات کہتے ہیں یہ حضرات، ارحاسات۔ نبی نہیں آیا لیکن نبی کے آنے کے کچھ بھنک ہو رہی ہے، لوگوں کو خواب آتے تھے، بتوں میں سے آواز آتی تھی، ہاں حیات صحابہ لکھی ہے، حیات صحابہ میں کہ کعبے سے نور اونچا جا رہا ہے، خواب میں ہم نے دیکھا تھا۔ ارحاسات اس کو کہتے ہیں جی۔ اور پھر جب نبی آئے تو اپنے ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئے، ان کے اخلاق ظاہر ہوئے، ہاں یہ اس کی وجہ سے ایک اعتماد پیدا ہو گیا سلیم طبیعتوں میں، سلیم طبیعتوں میں ایک اعتماد پیدا ہوتا، جی ہاں، کہ بھائی یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آدمی غلط نہیں کر سکتا، اس کو اب تک دیکھا ہی نہیں ایسا۔ تو آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت، پھر اس کے بعد پھر جب آپ پر ذمہ داری آئی اس کی تبلیغ کی، تو پھر جو جو علوم آپ پر نازل ہوئے، جو جو ذمہ داریاں آپ پر نازل ہوئی، تو آپ نے اپنے آپ کو اس کا پابند بھی کیا اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دی۔ مثلا ایمان اور توحید کی بات آئی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، توحید کا علم دیا جا رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو توحید کی دعوت دی لوگوں کو، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی، اس طرح جتنے دوسرے علوم آئے آپ نے اس کی دعوت دی، لیکن یہ دعوت صرف اشاعت کے درجے میں نہیں تھی، بلکہ اس دعوت کا پورا اثر آپ کی زندگی پر بھی تھا، اور پھر اس دعوت کو پوری ہمدردی کے ساتھ لوگوں میں چلایا، خالی اشاعت نہیں تھی، اس لیے آپ کو اشاعت کے وسائل نہیں دیے، جیسے آج اشاعت کے اور پھیل جانے کے وسائل ہیں وہ نہیں دیے آپ کو، کیونکہ خالی اشاعت مطلوب نہیں تھی، بلکہ اشاعت کے ساتھ ساتھ زندگیوں کو اس کے تابع کرنا تھا، کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں زندگیاں اس کے تابع ہو جاوے، تاکہ اس کے نتائج آئیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام علوم کو دعوت سے جوڑا، ہاں، اور یہ دعوت خاص طریقے سے دعوت اپنے محاسن کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک تو دعوت ہے کوئی بات پہنچا دی، بات لکھ دی، وہ تو اس کا ادنا درجہ ہے۔ یہ دعوت جو ہوتی ہے اس کے محاسن ہوتے ہیں، کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ دعوت اپنے محاسن کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام کی جو دعوت تھی وہ اپنے محاسن کے ساتھ ہوتی ہے۔ بھئی دعوت کے کیا محاسن ہیں؟ کہ دعوت کے محاسن میں سب سے پہلا حسن یہ ہے کہ داعی میں اخلاص ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بات کہتا ہے اور اس اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی دنیا والوں سے، کوئی مادی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں، نہ مال ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ تعریف ہے، کچھ نہیں، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ پہلی خوبی اس دعوت کی یہ ہے کہ وہ داعی جو ہے وہ مخلص ہوتا ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، سورہ یاسین والا جو ہے حبیب، وہ اپنی قوم کو کہہ رہا کہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ نبی آئے ہیں، ان کی بات مانو، ان میں دو صفتیں ہیں، کیا ہیں؟ ایک تو یہ کچھ نہیں مانگیں گے،
یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے کہ اپنے کام پر یہ کچھ نہیں چاہتے. دوسرا ان کی زندگی دیکھو، محتدون، کہ ان کی زندگی محتدین کی زندگی ہے، ہدایت یافتہ کی زندگی ہے. یہ علامت ہے کہ کچھ مانگیں گے نہیں اور وہ اپنی زندگی صحیح ہے. یہ نہیں کہ ایک کرتب دکھاتے ہیں، جیسے کرتب دکھاتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتا، وہ تو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو کرتب نہیں دکھا رہا کہ بلکہ وہ محتدی ہے، یعنی راہ پہ آیا ہوا ہے، اپنی راہ پر ہے، وہ سیدھی راہ پر ہے اور پھر کچھ مانگتا نہیں ہے. تو پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اندر اخلاص ہوتا ہے. اور دعوت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ دعوت عمل کی بھی ہوتی ہے اور عبادت کی بھی ہوتی ہے، اخلاق کی بھی ہوتی ہے. یہ ان کی دعوت ہوتی ہے. اور دعوت میں ان کا اسلوب جو ہے وہ اسلوب جمیل ہوتا ہے، اچھے اسلوب سے دعوت دیتے ہیں. ہاں، اچھے اسلوب سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم بنایا گیا تھا. کیا بنایا گیا تھا؟ کہ نرم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنایا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کچھ اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ نرم پڑ گئے ہیں. تو اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا، اور اس نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے گھر جمع ہو گئے. تو یہ بھی اسلوب ہے کہ اپنی دعوت میں آدمی نرم بنے، کہ نرمی کے ساتھ دعوت دے. جی ہاں، اچھے اسلوب سے دعوت دے، کیونکہ اسلوب اور عنوان کا اثر پڑتا ہے. اپنے اخباروں کے اوپر عنوانات ہوتے بڑے بڑے سر برق پر، ہاں، تو اس کو لوگ پہلے پڑھتے ہیں، اس کو عنوان کہتے ہیں، اسلوب. تو انبیاء کرام کی دعوت میں اسلوب ہوتا ہے، اسلوب جمیل، اچھا اسلوب، نرمی کا، ہمدردی کا. ہاں، حدیثوں میں ہے، شمائل کی حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دعوت دیتے تھے اس کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، اس کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. اس لیے کہ لوگوں میں استعداد ہے، لوگوں میں صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے. جب وہ اس بات کو قبول کریں گے تو ان کی صلاحیتیں کام کرے گی. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی صلاحیت میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. ہاں، باقی سونا چاندی اگر زمین کے نیچے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو نکالا جاتا ہے اپنے معدن سے. اس کو نکالتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، پھر اس کی قیمت دیتے ہیں. ایسے ہی انسانیت ہے کہ وہ میں اللہ نے صلاحیت رکھی اپنے کاموں کی ذمہ داری کی، دنیا بنانے کی، آخرت بنانے کی. جی ہاں، یہ صلاحیت ہے. جیسے فساد کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیت بھی ہے. اس لیے جب دعوت چلتی ہے تو وہ فساد والا پہلو دبا دیا جاتا ہے اور صلاح والا پہلو اجاگر کیا جاتا ہے. اس لیے جو لوگ جاہلیت میں سخت تھے وہ پھر ایمان میں بھی سخت ہوتے ہیں. جاہلیت میں جو سخت تھے وہ ایمان کے بعد بھی سخت تھے، کہ وہ پہلو دب گیا اور یہ پہلو اجاگر ہوا. تو دعوت کی وجہ سے لوگوں کی صلاحیتیں کام آتی ہے. اگر دعوت نہ ہو تو ایسے جیسے سونا چاندی ہے لیکن زمین کے نیچے ہے. اس لیے انبیاء کرام ان کو اپنے ماحول میں سے نکالتے ہیں. نبیوں کی زندگی میں سفر ہے اور ہجرت ہے اور حرکت ہے، ہاں، یہ ان کی زندگی میں ہوتی ہے. اس کی وجہ سے صلاحیتیں حرکت میں آتی ہیں اور صلاحیتیں جو ہیں دور دور تک نفع دیتی ہے. جی ہاں، یہی بڑی غرض ہوتی ہے اور یہی بڑی مصلحت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کی دعوتوں کے ذریعے سے صلاحیتیں کام پر آتی ہیں اور ان کے ہاں صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے کہ صلاحیتوں کی قدر کرو. آج یہ آدمی ایسا ہے، پتہ نہیں کل کو اللہ تعالیٰ اس کو چلا دے تو کہاں کہاں تک پہنچ جائے گا. ہاں، الناس معادن، کہ لوگ تو سونے چاندی کے کانوں کی طرح سے ہے. جب کان میں سے یہ چیز باہر آ جائے گی تو اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ کتنے میں ہے.
تو دعوت کے ذریعے سے صلاحیتیں جو ہیں وہ کام دیتی ہے. ہاں، جاہلیت کے زمانے میں یہ جہالت، یہ صلاحیتیں چھپ جاتی ہے. پھر جب وہ جاہلیت کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور علم و ایمان کا دور آتا ہے تو وہ کام کرتا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش بالجاہلیہ، کہ اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں اپنے دن کاٹے ہوں گے. تو وہ پتہ چلے کہ ہماری جاہلیت میں یہ تھا. آج بھی جن ملکوں میں بات جاتی ہے، ہماری دعوت جاتی ہے، تو چونکہ ان کی زندگی وہی میں گزرتی ہے، اب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، ہاں، تو ان کو بڑی قدر ہوتی ہے. ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہے، آج ہمارے سامنے بات آئی ہے. جی ہاں، تو وہ یہ بات ہے کہ جتنی جاہلیت ہوگی کہ اتنی یہ دعوت اتنی کارگر ہوگی. جیسے پیاسا ہے تو جتنا اچھا پانی ہو، جتنا ٹھنڈا پانی ہو، وہ زیادہ استعمال کرے گا. اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش بالجاہلیہ. ہم اپنی جماعتوں سے جو بیرون میں جاتی تھی، خاص طور سے نظام الدین میں، ہم کہتے تھے کہ وہاں کے مشورہ سے والوں سے کہو کہ ہم کو وہاں بھیجو جہاں کام نہیں ہے. جب تم سے مشورہ مانگے تو مشورہ دینا، ان کے مشورے سے چلنا، لیکن رائے دینا. تو کیا رائے دیں؟ کہ ان سے یہ رائے دو کہ جہاں کام نہ ہو وہاں ہم کو بھیجو، تاکہ وہاں پانی پڑے. وہاں کیا پڑے؟ کہ وہاں پانی پڑے. جیسے بارش کا پانی پڑتا ہے تو صرف ہریالی نہیں آتی، بلکہ ہر زمین اپنی صلاحیت ظاہر کرتی ہے. زعفران کی زمین میں پانی سے زعفران پیدا ہوگا، جو کی زمین میں جو پیدا ہوگا، ادرک کی زمین میں ادرک پیدا ہوگا. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم فلا يبصرون. یہ نبوت کی مثال ہے، یہ نبوت کی مثال ہے کہ ہم بنجر زمینوں پر پانی بیچتے ہیں، پھر وہ زمین آباد ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں. تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ تمہارا گزارا ہوتا ہے، تمہارے جانوروں کا چارہ ہوتا ہے، دونوں. تاکل من انعامهم وانفسهم، وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے جانوروں کا چارہ، ان کا گزارا آسمان کے پانی سے ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی کہ نبوت کے پانی سے یہ ہوگا کہ ان کی زندگی جو گزارے کی جگہ ہے کہ یہ بھی کامیاب ہو جائے گی، اور جو آخرت کی زندگی ہے کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جیتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی صلاح فلاح لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو، سلامت رہو گے. تو ایک تو اسم دنیا کی سلامتی ہے، آخرت کی نجات ہے، لیکن یہ چیز کوئی رسمی نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادیں ہیں کہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے، اللہ سے وابستگی پر ہے، اللہ کے تعلق پر ہے. دوسرا اللہ کی اطاعت سے ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے. کہ اللہ نے ایمان دیا تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت، ایمان کا تقاضا اطاعت. نبی اطاعت کے لیے بھی یہی آتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو صرف اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمانے سے اس کی اطاعت کی جائے. تو اطاعت اصل ہے، یعنی حقوق کی ادائیگی. اللہ کا کیا حق ہے، اپنی ذات کا کیا حق ہے، دوسروں کا کیا حق ہے. حقوق، دنیا کو اللہ پاک نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے. اس لیے حقوق کے حدود قیود معلوم ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا ہے، علم دین. دنیا کے دوسرے علوم جو ہیں وہ فنون کہلاتے ہیں، وہ مادہ ہے، وہ اس کی بنیاد. ہماری بنیاد وہی ہے. جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کی بنیاد مادہ نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ وہ ان کی مادہ ہے، وہ مادی چیز ہے، اس کی بنیاد مادہ ہوتی ہے. ہمارے علم کی بنیاد مادہ نہیں ہے.
بلکہ کیا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ علم ہوتا ہے، انزلہ بعلمہ، یوں کہا کہ اللہ نے اس علم کو اپنے علم سے دیا ہے. تو اللہ کے علم کا پرتو ہے، جی ہاں، جو ہم کو علم دیا ہے، اس لیے یہ قطعی ہے. کیا ہے؟ یہ قطعی ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، یہ قطعی ہے. اس لیے اس کا ماننا بھی فرض ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے. ہاں، کہ جو حال آوے اس حال کا علم لو، جو حال آوے. علم و ذکر ہے نا تیسرا نمبر ہمارے ساتھی، اس میں علم و ذکر یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو حال تمہارے اوپر آوے اس حال کا علم لو، تاکہ وہ حال جہالت میں نہ گزرے. نہیں تو وہ حال جہالت میں گزر جائے گا. مثلا ایک آدمی فقیر تھا، مالدار ہو گیا، تو اس پر مالداری کا علم ضروری ہے کہ مالداری کی وجہ سے مجھ پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. ایک آدمی تندرست تھا، بیمار ہو گیا، تو بیماری میں میرے اوپر کیا حقوق ہیں، بیماری میں میرے بیماری کے لیے کیا طریقہ ہے. کیوں کہ اللہ کی عبادت تو ہر وقت ہے، تندرستی ہو، بیماری ہو، مالداری ہو، غریب ہو، سفر ہو، حضر ہو، یہ تو حالات ہیں، اس کو حالات کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہر حال میں رہبری کرنے والا علم ہے. ہاں، حال بدلتا رہے گا، ہاں، اس کے لیے طریقے مقرر ہیں، اس کے لیے طریقے مقرر ہیں. نبی کے ذریعے سے طرق کی کثرت ہوتی ہے، شرائع اس کو کہتے ہیں. ہاں، حکم تو ایک ہی ہوتا ہے، مثلا نماز قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن نماز کے طریقے بہت، جتنے حال اتنے طریقے. اس لیے طرق اور شرائع بہت ہوتے ہیں، اور یہ آسانی کے لیے ہوتے ہیں کہ بھئی جو حال پیدا ہو اس کا حل کا یہ ہے، جو حال پیدا ہو اس کے لیے یہ ہے، جو حال. اس لیے پوچھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا تو پریشان ہوگا، تنگی ہوگی کہ اب میں کیا کروں. تو حضور نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ پریشانی اور تنگی کا علاج سوال. پوچھو میں کیا کروں، میں کیا کروں. بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے، ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، پوچھو گے نہیں تو سب جو جسے پوچھو گے وہ بتا دے گا. عرف ہے پوچھنے والے کو بتانا، یہ عرف ہے. کہیں بھی جاؤ آپ دنیا کی چیزیں سب بتا دیں گے، یہ ریلوے اسٹیشن ہے، یہ پوسٹ آفس ہے، یہ ہے. ایسے دین میں بھی ہے کہ بہت دین والوں سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے. جی ہاں، عرف ہے بتانا. اس لیے پوچھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے. یہ پوچھیں گے، سیکھیں گے تو پھر کوئی نامراد نہیں ہوگا، اس کو راستہ مل جائے گا، طریقے مل جائیں گے. طریقے بھی بہت ہیں، بتانے والے بھی ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا ہے. جی ہاں، یہ طریقے بہت دیے، اس لیے اس کا سیکھنا فرض ہے. ہاں، کچھ تو وہ ہے کہ جو کفایہ کے درجے میں ہے، کچھ وہ ہے جو فرض عین کے درجے میں ہے. جی ہاں، یہ دونوں ہیں، کچھ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، کچھ فرض عین کا. جو حال ہمارے اوپر آوے، مثلا مال آوے، تو اب مال کے لحاظ سے جو علم ہے وہ فرض ہو جائے گا، تاکہ مال کا حق ادا ہو جائے. ایسے ہی کیونکہ یہ حق ادا کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے، یاد کرنا اس کا ضروری ہے. اور اس کی دعوت اس لیے جوڑی گئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ ان کو کوئی طلب ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے اپنی زندگی کی، اپنے انجام کی. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان میں طلب پیدا کراؤ، ان میں طلب پیدا کراؤ، ان میں فکر پیدا کراؤ، تاکہ وہ اپنی زندگی کی طلب، اپنی زندگی فکر سے اپنی زندگی بناوے. اس لیے اس علوم کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا، تعلیم کے ساتھ جوڑا گیا کہ اس کی دعوت دو، یعنی اس کا فائدہ بتاؤ، اس کا نقصان سمجھاؤ نہ ہونے کا. اور یہ سمجھانا جو ہے دعوت کے طریقے سے ہے، یعنی ایک تو یقین کے ساتھ کہ اسی میں کامیابی ہے، اس یقین کے ساتھ دعوت دے. دوسرا کہ دعوت اخلاق کے ساتھ دے، دعوت اخلاق کے ساتھ ہے، صحیح علم، صحیح اخلاق، دعوت اخلاق کے ساتھ دی جائے. دوسرا دعوت ترغیب سے دی جائے. اس لیے انبیاء کرام پر مستقل
وہ علوم بھی اترتے ہیں جن میں ترغیبات ہوتی ہے، علم میں ترغیب، اور علماء نے اس کو ہر زمانے میں ان ترغیبات کو جمع کیا ہے امت کے لیے، تاکہ امت کو ترغیب ہو جاوے، رغبت پیدا ہو جاوے، نفع نقصان معلوم ہو جاوے، کیونکہ جو بات اس میں کہی جائے گی وہ یقینی ہوگی، ہاں خالی ایڈورٹائز نہیں ہوگی، تشہیر نہیں ہے، بلکہ پکی باتیں ہیں۔ تو ترغیب کا علم اتارا تاکہ اس کو جب معلوم ہو جائے گا کہ میرے اس عمل پر اللہ تعالیٰ مجھے یہ دیں گے، تو اس کو رغبت ہوتی ہے۔ ہاں پھر محنت بھی دی ہے کہ محنت بھی کرو، محنت کے ساتھ پھر علم لو، جب تاکہ وہ ترغیب اصل کرے، ہاں ترغیب اصل کرے۔ اگر محنت نہیں ہوتی تو اس کی قدر نہیں ہوتی، محنت کے ساتھ جو چیز آدمی کو ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو دین کی محنت اور دین کی دعوت پہ ڈالا گیا ہے، اور پھر ترغیب کا علم دیا تاکہ جو جو عمل ہمارے ذمے ہے اس کا نفع کیا ہے، اس کے چھوٹنے کا نقصان کیا ہے، دنیا میں کیا نفع ہے، دنیا کا، اس کو ترغیب کا علم کہتے ہیں۔ تو ترغیب کے علم سے علم کی رغبت ہوتی ہے، عمل کی رغبت ہوتی ہے، لیکن عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ خالی رغبت سے کوئی عمل کر لے وہ صحیح نہ ہو وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے ترغیب کا علم بھی آیا اور طریقوں کا علم بھی آیا، طریقوں کا علم بھی آیا۔ مثلا سدھے کی ترغیب ہے کہ باہر سدھا آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے، سدھا آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے، اور سدھا کیا کرتا ہے کہ سدھے کی حالت میں بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ ترغیب ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب سدھے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سدھے سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحابی سے کہا نہیں کہ سدھوں کی کثرت کرو اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو، حدیثوں میں کہ میں آپ کے جنت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آج کچھ نہیں چاہتا، تو کہ عین علیہ بکثرت سجود، سدھے کرنا تاکہ تیرے درجے بلند ہو جائیں۔ تو سدھے سے یہ سدھے کی فضیلت ہوئی۔ سدھے کا طریقہ کیا؟ تو فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، یہ حکم ہے کہ مجھ کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ سجدے کا طریقہ بتایا، جی ہاں کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہونا چاہیے، تو طریقے بھی بتائے، فضیلت بھی بتائی، ہاں کہ فضیلت بتانے کی وجہ سے رغبت پیدا ہوگی۔ جب عمل کے لیے تیار ہو تو ہم عمل کا طریقہ ہونا چاہیے، ایسے تکمیل ہوتی ہے کہ صحیح دین اس طریقے سے زندگی میں آتا ہے۔ پھر ان چیزوں کی دعوت دی گئی کہ لوگوں میں ترغیب پیدا کرنے کے لیے ترغیب کا علم دو، اپنے اخلاق سے ان کو مانوس کرو، اپنے اخلاق سے ان کو مائل کرو، اور ان کو آخرت کی فکر دلاؤ۔ اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا حق ہوتا ہے، یہ طلبہ کہلاتے ہیں، طالب اس کا حق ہے۔ وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں تو کہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں تو ہم اس کے پاس جائیں گے، کیوں کہ جو علم اترا ہے وہ ایک مشترک سرمایہ ہے۔ کیا ہے؟ مشترک سرمایہ سب کے لیے۔ جیسے کوئی باپ مر جاوے اور وہ ایک مالیت چھوڑے تو 2-3 بھائی تو یہاں ہیں اور 2 بھائی دوسری جگہ ہے، تو کیا کریں گے؟ کہ جو نہیں ہے ان کا بھی حصہ ہے، اگرچہ وہ حاضر نہیں ہے تو ان کو اس سے آگاہ کیا جائے گا کہ آپ کا یہاں حصہ ہے، ہاں آپ کو یہ لینا ہے، یہ آپ کی چیز ہے، ہاں تو پھر ان میں رغبت ہوگی تو آئیں گے، نہیں تو کہ ہمیں پہنچا دو، تو پھر پہنچانا پڑے گا۔ جی ہاں، جی ہاں، اس کے مسائل ہیں فقہ میں کہ بھائی غائب آدمی ہے تو کیا مسئلہ ہے، تو اس کے سہام رکھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہوا یہ غیر حاضر، تو ایسے ہی امت کا وہ حصہ جو دین سے غائب ہے، یعنی ان کو توجہ نہیں ہے اس کی طرف، لیکن دین میں ان کا حصہ ہے، دین میں ان کا حصہ ہے، تو ان کو اپنے دین کے حصوں میں حصے دار بنانا ہے۔ جو آئیں وہ تو طالب ہے، وہ تو مہمان ہے اسلام کے، طلبہ وہ تو اسلام کے مہمان ہے، ان کی مہمانی کی جائے گی، تو وہ تو آ گئے طلب لے کر کے، لیکن جو نہیں آئے وہ
کہ نہیں آئے وہ کہ ان کے پاس جا کر ان کو اپنے دین کا طلبگار بناؤ. اس لیے ان کے پاس دعوت دے کر بھیجے جاتے تھے. شروع سے ہی یہ سلسلہ حضور کے زمانے، جس قبیلے کا آدمی اسلام لاتا تھا اس کو اپنے قبیلے کے پاس بھیجتے تھے، جس قوم کا ہوتا تھا اپنے قوم کے پاس بھیجتے تھے. تو مکی زندگی میں افراد بھیجے گئے. پھر جب مجمع بڑھا تو وفود جانے لگے، خصوصاً صلح کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد وفود چلے. بعد وفود 6 مہینے تک رہتے تھے وہاں. ہاں، اور ان کو سکھاتے تھے. کوئی جنگیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کو دین سکھایا جاتا تھا. ایمانیات، اعمال، اخلاق، زندگی کی ذمہ داریاں وہاں ٹھہر کر کے. خالد بن ولید کو بھیجا، وہ 6 مہینے رہے یمن میں. ہاں، تو جنگ نہیں ہوئی وہاں، جنگ نہیں ہوئی، بلکہ ان کی تعلیم تبلیغ کے لیے ہوئی. کیا 6 مہینے ہو گئے تو آپ نے ان کو بلا لیا، اور پھر حضرت علی کو دوبارہ اور بھیجا. پھر وہاں جا کے پھر وہ ایمان لائے، اور تو اب کام پورا ہو گیا. تو اس طرح ہوتا تھا. پھر جو ایمان لاتے تھے ان کی تعلیم تربیت کے وہاں رک جاتے تھے، اور فرماتے تھے، یہاں سے ہدایتیں جاتی تھی کہ وہ جب تم آؤ تو ان کے آدمیوں کو یہاں لے کر آنا. جیسے ہمارے ساتھی کہتے ہیں نقد نماز کے دوران کہ ان کو یہاں لانا مدینہ منورہ میں. تو مدینہ منورہ کو لایا گیا، ایک وفد کو لایا گیا. تو حضور کے سامنے پیش ہوئے کہ یہ بنو فلان ہے. فرمایا یہ تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ہندوستانی ہوں. حضور نے فرمایا یہ تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستانیوں کو دیکھا تو ہے نہیں. تو یہ معجزہ کی نظر تھی. تو اس طرح وفود آپ کے پاس لائے جاتے تھے تاکہ آپ کی صحبت ہو جاوے، تعلیم تربیت ہو جاوے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے تھے حضور کے زمانے میں جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا مگر ایمان لائے تھے. کیونکہ آپ نے جماعتیں پھیلائی تھی. ملاقات پر کہتے تھے کہ ہم آپ کی جماعت نے ہم کو یہ سکھایا ہے، آپ کی جماعت نے ہم کو یہ سکھایا ہے. ہاں، کیونکہ جماعتیں پھیلائی تھی. پھر جب ملاقات ہوتی مثلا حج میں یا کسی سفر میں تو وہ آپ کو پہچانتے تھے. عورتیں پوچھتی تھیں کہ انت رسول اللہ، کہ ہاں میں رسول اللہ. تو وہ پہچانتی تھی ایمان والی ہے. تو پوچھتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. کیوں کہ وہ دعوت کے ذریعے سے یہ چیز پہنچ گئی تھی. تو یہ قاعدہ ہے کہ جو عام ہیں ان کو تو سبق پڑھائیں، ان کو تو تعلیم دیں، اور جو نہ ہمیں تو کہ ان تک بات پہنچانے کے لیے دعوت دیں، ان کو ان کے پاس جائیں تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے، اور وہ بھی وہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں. وہی طریقہ ہمارا ہے. آپ حیات صحابہ کو دیکھیں گے، تو یہی طریقہ کار ہے. یہی طریقہ کار کہ وہاں جاؤ، وہاں جا کر ان کو سمجھاؤ، اور مزید تقویت کے لیے ان کو یہاں ماحول میں لے آؤ تاکہ ان کو اطمینان بھی ہو جاوے، ان کے اندر ایک رسوخ بھی پیدا ہو جاوے. جی ہاں، یہی طریقہ ہے. تو آج بھی یہی بات عرض کی ہے کہ انہی باتوں کے لیے، کیونکہ ایک علم جو ہے ایک مشترک ہے سرمایہ. بارش کے پانی کی طرح، بارش کے پانی میں سب کا حق ہے اور سب کی حیات ہے. ایسے ہی اس علم میں سب کا حق ہے، سب کی نجات ہے. تو جو طالب بن کر آئیں ان کو تو دو. جی ہاں، ان کے اسباق ہیں، ان کی مضامین ہیں، جو بھی ہو. اور جو بغیر طلب کے ہو تو پھر ان کے اندر پہلے طلب پیدا کراؤ. ہاں، ایمان آخرت یہ پہلے، پھر عبادت. ان میں عبادت، ایمان آخرت آوے، پھر ان میں عبادت آوے، پھر ان کی عبادت کی تکمیل ہو جائے تو عبادت کی تکمیل سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. جیسے نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، تو عبادت کی تکمیل سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ طرز یہ اختیار کیا گیا. اس طرح جماعتیں بنا کر کے اگر یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ دور دور کے علاقوں میں اس کام کو چلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے مولانا اجلاس صاحب پر یہ جو طرز کھولا ہے، یہ دین لوگوں میں معاشرت کے راستے سے لانے کا طرز ہے. ہمارے پاس کوئی سیاست نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کو دے کر کے اپنا بنانے کے یہ لو. کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی اقتدار نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس طریقے سے کرنا بھی نہیں ہے.
تو پھر کیا طریقہ ہے کام کا کہ معاشرت کے طریقے سے دین دو، یعنی اپنا بھائی قرار دو، اپنا بھائی بناؤ، اور بھائی دیکھو ہمارے کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم نے بھی آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے ہم آپ بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں نا آپ لوگ. یہ طرز کہلاتا ہے معاشرت کا طرز، کہ ہم کو معاشرت کی طرز سے دین چلانا، دین پھیلانا ہے. الحمدللہ یہ کارگر ہوئی ہے ترتیب، اللہ نے اس ترکیب کو کارگر کیا. ایک تو مخلصین کا اخلاص، اس میں اس کا اثر ہے. دوسرا یہ اسلوب ہے کہ بھئی تم بھی ہمارے بھائی ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، جی ہاں تم سب ہمارے بھائی ہو، ہم سب کلمے والے ہیں. جی ہاں یہ ہمارے اندر ایک طرح کی وحدت ہے کہ ہم کلمے والے ہیں. ہماری برادری بہت پھیلی ہوئی ہے. ان عالم سب کہتے ہیں کہ ہماری تو برادری بہت پھیلی ہوئی ہے، کلمے کی وجہ سے ساری دنیا میں ہمارے بھائی ہیں. جی ہاں کہ ہماری برادری بہت پھیلی ہوئی ہے. تو اپنی برادری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ان برادری کا حق ہے. اگر وہ آئیں تو ان کو دین دیں، ان کو پڑھائیں، اور وہ نہ آئیں تو کہ نہ آئیں تو پھر ان کے پاس جائیں. یہ سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے کہ جو آئیں ان کو دین دو، اور نہ آئیں تو کہ نہ آئیں تو ان کی فکر کرو. مہاجرین سے حضور نے فرمایا میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں بادشاہوں کے پاس. ہاں اس لیے تم تیار رہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ بھئی میں اپنی بات لے کر تم کو بھیجنا چاہتا ہوں، تو بعد مکان کی وجہ سے ان پر زور پڑا، کیونکہ بہت دور جگہ ہے. تو کہ ہم وہاں جا کر کیا کریں گے، وہاں کے ہم کی زبان بھی جانتے نہیں ہم. تو اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو ہر آدمی اس علاقے کی زبان بولنے لگا جہاں ان کو جانا تھا. فرمایا اب کیا کرو گے، تمہارے عذر کاٹ دیے. عذر اللہ نے کاٹ دیا، اب جانا ہے. تو آپ نے سکھایا اپنے آدمیوں کو کہ ایسا مت کرو، اپنی طاقت اپنی صلاحیت لگاؤ، اللہ آگے کام کھولے گا. کوئی زبان اصل نہیں ہے، ورنہ کتنی زبانیں سیکھیں گے ہم دعوت دینے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے. دنیا میں بہت زبانیں ہیں. تو ہم لوگ جب جا رہے تھے ہم انگلینڈ، تو مجھے نہ امریکہ جا رہے تھے، تو کچھ لوگ کہتے تم لوگ انگریزی پڑھو، انگریزی کیونکہ دنیا میں انگریزی چلتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کتنی زبانیں سیکھیں گے، کتنی زبانیں سیکھیں گے. فرانس میں آپ جاؤ تو وہاں فرانس میں انگریزی نہیں ہے، وہ فرانسیسی، حالانکہ وہ یورپ میں ہے، لیکن وہاں انگریزی نہیں ہے، فرانسیسی ہے. تو ایسے ہی، تو اس لیے زبان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دعوت کا مسئلہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے ان زبان والوں کو اپنا بناؤ تاکہ وہ ہماری سیکھیں. ہمارے پڑوس کے ملک میں باہر کے طلباء آتے ہیں، وہ سب اردو بولتے ہیں کہ ان کو پہلے حفظ کراتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں، ان کو درس نظامی پڑھاتے ہیں، تو حفظ کے درجے میں وہ اردو بول لیتے ہیں، ان کو کچھ سمجھانا نہیں پڑتا. یہ حافظ ہو گئے اور اردو بولنے لگے، پھر وہ پڑھتے ہیں 7 سال ہاں، اور پھر وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہاں اردو آ گئی ان کو، اب وہ اپنے ملک میں مددگار بن گئے. زبان کا مسئلہ تو اسے زبان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہے کہ ہر زبان والوں کو اپنی طرف لاؤ، اپنے دین کے لاؤ. ہمارا دین سیکھیں گے، وہ ہمارے دین میں وہ ہمارے مددگار بنیں گے. کہ ہجرت کا دروازہ بند ہے، نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہجرت کا دروازہ نہیں ہے، نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کونوا انصار اللہ، تو نصرت کرے. ہاں، تو یہ نصرت کا دروازہ ہے کہ سیکھیں، سکھائیں، مددگار بنے. تو مہاجرین سے کہا، مہاجرین کا ہم تیار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے ہم نے کیا سناتے، آپ نے ان کو بھیجا ہے دعوت لے کر کے دنیا کے ملکوں میں. یہ دعوت تو ایمان کی دعوت ہی، تعارف تھا. پھر آگے کام آگے بڑھا اور دین پہنچا ان کے ملکوں میں. حضرت عمر کے زمانے میں تو صحابہ کو باقاعدہ بھیجا گیا تعلیم کے لیے. ہاں، انس بن مالک کو عراق میں بھیجا تھا،
حضرت عبادہ کو جو ہے وہ فلسطین میں بھیجا تھا، ابو درداء کو شام میں بھیجا تھا. جی ہاں، کہ وہاں جا کے ان کی تعلیم تربیت ان کی تزکیہ کرو، تو بھیج دیتے تھے. وہ بات تو وہیں رہ گئے. تو یہ ہمارا کام ہے. آج بھی یہی بات ہے کہ اس کام کو سیکھ کر سمجھ کر کے اس کے تقاضے کو پورے عالم کے اعتبار سے ہمیں پورے کرنا ہے، کیونکہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے. علم پانی کی طرح ہے، پانی نہ ہو تو سب مر جائیں. پانی نہ ہو تو پوری زمین کے کائنات پانی پر ہے، پانی نہیں ہے تو سب مر جائے. ایسے ہی ہے، یہ پانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو، اپنے علم و ہدایت کو پانی سے تشبیہ دی ہے. مثلا ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث. وہ پانی کی طرح، پانی کی سب کو ضرورت ہے، پانی کی سب کو ضرورت ہے زمین کی مخلوق کے لیے. تو اس طرح اس دین کی جس میں علم و ہدایت ہے سب کو ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہے کہ جو طالب ہیں ان کو تو طلب کے مطابق دیا جائے، اور جن میں طلب نہیں ہے کہ ان کے اندر اپنے اخلاق سے، اپنی ترغیب سے، اچھے عنوان سے، اچھی نیت سے ان میں دین کی طلب اور فکر پیدا کرائی جائے. اس کام کو سیکھا جاوے، دعوت کے کام کو، تاکہ جو دعوت کے محاسن ہیں کہ اخلاص بھی ہے، اعمال بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اسلوب بھی ہے، ہاں ہمدردی بھی ہے، دعوت میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ہماری زندگی میں آ جاوے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے اس کام میں وقت لگائیں، اس کام کو سیکھیں، ہاں اس کی اہمیت سامنے آوے، اس کے فضائل، اس کی اہمیت، ضرورت، اور ایمان والے کی ہمدردی اور آخرت کا فکر. یہ بنیادیں ہیں اس کی کہ آخرت کے فکر کی وجہ ہے اس کو سیکھنا، سکھانا ہے، پھیلانا ہے، ذمہ داری ہے. اس لیے یہ طرز اختیار کیا گیا ہے کہ کچھ وقت اس کام کو بھی دے. جیسے ہم پڑھنے پڑھانے کو وقت دیتے ہیں، تفسیر تعلیم کو وقت دیتے ہیں، دوسرے دینی امور کو وقت دیتے ہیں، تو ایک یہ بھی کہ اس سے کیا فرق ہوگا کہ یہ ایک عمومی محنت ہے. اس کی وجہ سے طلبگار بڑھ جائیں گے. جب طلبگار بڑھ جائیں گے تو وہ دین کو طلب کریں گے. تو بارش کے پانی کی طرح سے ہے کہ اس کے طلبگار بڑھیں گے. جب طلبگار بڑھیں گے تو دین بھی بڑھے گا. جیسے خریدار بڑھتے ہیں تو کاروبار بڑھ جاتا ہے، اور خریدار نہیں ہو تو کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. ہاں ایسے ہی جب دین کے طلبگار بنیں گے تو دین ترقی کرے گا. ہاں چنانچہ یہی ہوا کہ بنیادی طور پر کلمہ نماز کے نام پر محنت کر کے لوگوں میں طلب آئی. اب لوگ میں جب 80 میں امریکہ گیا تو کوئی مسجد نہیں تھی وہاں. ہاں ایک یمن والوں کی ایک مسجد تھی ڈیربون میں. جب کوئی مشورہ ہوتا تھا ہمارا ماہانہ، چونکہ ہم نے وہاں سال لگایا تھا، تو وہیں آتے تھے. بول کہاں جانے، مشورے والے وہیں آتے تھے. یہی ایک مسجد تھی یمن والوں نے بنائی تھی. وہ کارخانے تھے تو بڑی تعداد میں یمنی وہاں محنت اور اپنے کاریگری میں وہاں رہتے تھے. تو وہ مسجد ہمارے ٹھکانہ بنی تھی. ہر ماہانہ مشورے ساتھی وہیں آتے تھے. اب الحمدللہ جب کام گیا، ایک اجتماع ہوا، پھر 5 سال کے بعد دوسرا اجتماع ہوا 85 میں، پہلا 80 میں ہوا، پھر 85 میں ہوا، اور الحمدللہ فضا بن گئی. اب مساجد، مدارس، سب چیزیں ہو گئی. علماء پیدا ہو گئے. ہاں علماء پیدا ہو گئے، انہوں نے علماء پیدا کیے، درسگاہیں بنائی، سب چیزیں بنائی. کیا بات ہو کہ بنیادی کام پانی پڑ گیا. تو ایسے ہی اور بھی جن جن علاقوں میں ہے الحمدللہ اس کی وجہ سے ایک تازگی آ گئی، زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آ گئی. ہاں تو آج بھی ہے. ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اس کی ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تقاضا آپ حضرات سے یہ ہے کہ ایک سال دیں. اہل علم حضرات ایک سال دیں. پہلے 7 چلے مانگتے تھے، اب 1 سال کی بات ہو گئی. 7 چلے میں 9 مہینے بنتے تھے، تو پھر ایک دن بات ہوئی تو پھر 1 سال کر دو. مولانا انعام صاحب کے زمانے سے اب سال کی بات ہو گئی کہ بھئی ہمارے ساتھی ایک سال لگاویں، اور 1 سال لگا کر اپنے ملک میں اس کام کو کریں اور اس سے مناسبت پیدا کریں. جی ہاں اس کی اہمیت محسوس کریں، اور پھر باہر کے جو تقاضے ہمیں اس پر بھی اپنے آپ کو پھر چلیں، تاکہ ہماری زندگی ایک عالمی تقاضے پورے کرنے پر لگے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے لیے بھیجا، اور علماء کرام ان کی وارث ہیں، تو یہ بھی عالمی تقاضے پورے کریں اپنے علم سے، اپنی محنت سے۔ یہی دو اصل ہے، علم اور محنت، علم اور محنت، یہ دو اصل ہیں نبوت کے ہاں۔ تو محنت وجود میں آئے گی دین کو زندہ کرنے کی، تو وہ محنت کی وجہ سے پھر علم کے محتاج ہوں گے کہ بھئی علم، محنت سے دین تو آیا، وہ دین کا علم چاہیے، تو ان کو علم کی بھی ترغیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے، پھر لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، اپنے بچوں کو عالم بنایا، اپنے ماحول میں درسگاہیں قائم ہوئی، یہ ترغیب ہوئی ہے۔ لیکن جو ہوا ہے ابھی تھوڑا ہے، جو باقی ہے وہ زیادہ ہے، ہمارے اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی۔ اس لیے آپ حضرات سے ایک ایک سال کا تقاضا ہے کہ آپ ایک ایک سال لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ تقاضے پورے ہوں گے۔ علماء کرام دو قسم کے ہیں، ایک علماء کرام کی وہ تعداد ہے جو صاحب مقام ہے، صاحب مقام ہے، مراجع ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور ایک علماء کرام ہے جو خدمتوں میں ہیں، جیسے آپ حضرات ہیں۔ جو حضرات اہل مقام ہیں ان سے اس کام کی تائید مانگی جاتی ہے کہ وہ حضرات اپنے مقام سے تائید کریں، ان سے تشکیل نہیں ہوتی ان کی، بلکہ ان سے تائید مانگی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب سے تائید مانگی جاتی ہے کہ میری تائید کرو، لیکن انہوں نے تائید بھی نہیں کی، تصدیق بھی نہیں کی، محروم ہو گئے۔ یہود نصارہ تھے نا مدینے میں، تو ان سے تصدیق، تو ان کو تو حسد پیدا ہو گیا، وہ تو محروم ہو گئے۔ تو علماء کرام سے جو صاحب مقام ہیں ان سے تائید مانگی جاتی ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جماعت بھیجتے تھے، تو کس کے لیے؟ تشکیل کے لیے کہ نہیں، تائید کے لیے، یہ تائید کریں گے۔ حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تائید کریں گے، مولانا احمد لاہوری وہ تائید کریں، تو انہوں نے تائید کی۔ جب تائید ہوئی تو لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ تو جو حضرات اہل مقام ہوتے ہیں ان سے تائید مانگی جاتی ہے کہ ان کی تائید سے راستے کھل جاتے ہیں، ان کی تشکیل نہیں ہوتی، وہ اپنے ممبر سے، اپنے محراب سے، اپنے مقام سے تائید کریں کہ یہ کام بہتر ہے، اس کو کرو۔ ہم لوگ جارڈن میں تھے تو پہلی جیسی جماعت تھی، میں تھا، بھائی اسلم وغیرہ ہم تھے، ہم پھر رہے تھے، یہ سن 70-71 کی بات تھی۔ تو پولیس بھی ہم کو دیکھتی تھی، تو پولیس نے جو شرعی قاضی تھے وہاں کے، ان کو فون کیا کہ یہ لوگ پھر رہے ہیں تو دین کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے نزدیک یہ لوگ کیسے ہیں؟ جس وقت پولیس نے فون کیا تو اس وقت ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات میں گئے تھے، وہ شرعی قاضی تھے وہاں کے، اور حسن اتفاق سے وہ شرعی قاضی بھی تھے، پھر انہوں نے مدینہ میں تعلیم پائی تھی، تو وہ تبلیغ سے واقف تھے، وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور پولیس کا فون آیا کہ یہ جو پھر رہے ہیں تو ان کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت اس سے جواب دیا کہ ہؤلاء ربانیون خلہم الناس یتعلمون الصلاۃ والوضوء، ان کو کام کرنے دو، یہ نیک لوگ ہیں۔ تو ہماری تائید ہو گئی، تو وہ راستہ کھل گیا۔ ہاں، اب تک کوئی اشکال نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ انہوں نے تائید کی وہاں سے کہ بھائی یہ لوگ کوئی ایسے فتنہ انگیزی کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ تو ان کا کام صحیح ہے، ان کو کرنے دو۔ تو کسی صاحب مقام کی تائید سے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے جو حضرات اہل مقام ہیں ہم ان سے نہیں کرتے چلے چال میں بات، بلکہ ان کی دعا، ان کی تائید یہ ضروری ہے شروع سے ہی کہ وہ تائید کرے۔ کبھی اپنے آدمیوں میں تائید کرتے ہیں، کبھی عام تائید کرتے ہیں محراب سے، ممبر سے۔ تو جو صاحب مقام حضرات ہیں ان سے تائید مانگو، ان سے دعا کراؤ، اور جو باقی ہیں جیسے ہم آپ ہیں تو ہم بالفعل اس کام میں چلیں، ترتیب بنا کر کے، کہ مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، دوسرے دینی کام بھی ہیں، کہ اس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر اس کام کو دیکھیں گے تو ان چیزوں کو پانی ملے گا،
کیونکہ یہ بنیادی کام ہے. جیسے پانی دینا یہ بنیادی کام ہے. تو یہ بنیادی کام ہوتا ہے تو پھر جو دوسرے کام ان کو پانی ملتا ہے. کوئی مزاحمت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. اور جو چیز حق ہوتی ہے تو حق میں مزاحمت نہیں ہوتی. الحق لا یزاحم الحق. ایک حق دوسرے حق کی مزاحمت نہیں کرے گا، معاونت کرے گا. تو حق جو ہوتا ہے وہ معاون ہوتا ہے. جیسے رکوع سجدے کا معاون ہے، اور سجدہ قاعدہ کا معاون ہے، اور قیام رکوع کا معاون ہے. کہ آدمی قیام میں سے رکوع میں آسانی سے جائے گا، اور رکوع سے سجدے میں آسانی جائے گا، سجدے میں سے قاعدے میں آسانی سے بیٹھ جائے گا. اور یہ سب فرائض ہیں، چار کے چار حق ہے. تو حق جو ہے وہ ایک دوسرے کا معاون ہوتا ہے، مزاحم نہیں ہوتا. مزاحمت اگر ہوئی ہے تو وہ ان کے غلط کی وجہ سے، ان کی غلط فاسد ہے. ورنہ حق میں مزاحمت، علماء کہتے ہیں کہ الحق لا یزاحم الحق، کہ حق کی کاٹ میں نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے کہا کہ قیام یہ رکوع کے لیے، اور رکوع سجدوں کے لیے، سجدے قاعدے کے لیے، چاروں فرض ہے. جی ہاں. تو جتنی چیزیں اہل حق ہے وہ کبھی مزاحمت نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے مومن بنیں گے. اور یہی صحیح طریقہ ہے. ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. ہاں. تو حق میں ہاں اس کی ترتیب ہے، رکوع کی ترتیب، سجدے کی ترتیب، ترتیب ہے. حضرت جی فرماتے تھے کہ نبی کے ذمے ہوتا ہے کہ عمل بتاوے، نیت بتاوے، ترتیب بتاوے. یہ نبی کے ذمے ہے. جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، یہ چار فرض ہے. یہ چار فرض کی ترتیب بتائی. یہ چار فرض اس طرح ادا ہوں گے کہ نبی کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کے کاموں کی ترتیب بتاوے، اس کی نیت بتاوے. ہاں یہ نبی کے ذمے ہے. اپنی طرف سے اس کو ایجاد کرنا یہ صحیح نہیں ہے، نبی بتائیں گے. تو اس کام کی ترتیب ہے ہماری، وہی ترتیب سے اس کام کو کرو. یہاں ایک ترتیب سلامتی کے لیے ہوتی ہے، ایک ترتیب صحت کے لیے ہوتی ہے. ایک ترتیب سلامتی کے لیے کہ بس مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ ترتیب نہیں ہوئی، مسجد چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ ترتیب صحیح نہیں ہوئی. بھائی جس کام پر تم جو کام ہے اس کی جگہ کوئی قائم کرو. جیسے حج میں جاتے ہیں یا خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ جگہ پر کی جاتی ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں چھوڑتے، اسے پر کرتے ہیں. کہ عذر پیش آ گیا تو عذر کی وجہ سے، ضرورتوں کی وجہ سے گنجائشیں نکالنی پڑتی ہیں. تو ایسے یہاں بھی ہے کہ اگر اس کام کی وجہ سے جائیں تو اپنی جو ذمہ داری ہے اس کی جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اس کی ترتیب بنا کر کے جانا، تاکہ یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے. یہ خصوصی ہے، وہ عمومی ہے. اپنے اپنے وقت پر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں کی اہمیت ہوتی ہے، اس سے اس کو کرنا ہے. ہاں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرات سے اس کام کے لیے، تاکہ آپ عموم کے لیے بھی مفید ہو جائیں اور اپنے خصوص کے لیے تو ہیں. اس لیے ایک ایک مثال کا مطالبہ ہوتا ہے. یہ ہے آپ سے عرض. جی ہاں اب آپ بتائیں اس کے لیے.